نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به فأولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم كذلك جزاء المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله بمصطفیٰ برسان اجرا کی دی ہم آوست اگر باہو بن رسیدی ہم آبولا بیست ہر کشک مصطفیٰ سامان اوست بہر بردر گوش ہے دامان اوست ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب خدایا تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے روح کو تڑپا دے واجب الاحترام محترم مقام مخدوم گرامی مرتبت پیر طریقت ابو سنیت بابا قوم و ملت سیدی مرشدی حضرت پیر صاحب قبلہ مدظر العالی دیگر سادات کرام پیران نظام الاحترام معزز علماء کرام مشایخ نظام الاحترام عزیز طلبہ سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ گزشتہ شب سے لے کر ابھی تک آپ نے مادر علمی مرکزی ادارہ الجامعۃ الاکبریہ کے ہونہار طلبہ کا نعتیہ مکالمات اور تقاریر کے جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے گئے حسن مقابلے کی شکل میں رب کریم کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اور ان کے سربراہ کو اساتذہ کو تمام طلبہ کو اپنے فضل و کرم سے ہرا بھرا رکھے اور یہ ادارہ ہمارے محسن قوم و ملت پیر طریقت مرشد اعظم حضرت محمود الاولیاء کی نگاہ فیض سے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بزرگوں کے حوالے سے عرض ہے کہ قیامت کے صبح تک کی پھولتا بھرتا رہے اور اس سے ایسے ہونہار موتی پیدا ہوتے رہیں جو قوم کو اور دنیا کو مہکاتے رہیں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے شان پاک میں بالعموم اور رفیق دم ہجرت پیکر صدق و صفا رازدار نبوت پیکر صدق و صفا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک میں بالخصوص چند کلمے پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں
رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر کو قیامت میں ہمارے لیے ذریعے نجات اور بخشش کا سامان کرے اور ان کلمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ شان والے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عالم اسلام کا متفقہ مسئلہ اور عقیدہ ہے جس صحابی نے ایمان کی حالت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، دنیا کا غوث قطب ولی اوتاد ابدال اس کے قدموں کے گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ صحابی عمل سے نہیں بنتا ہے بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بنتا ہے۔ صحابیت کے اندر دو گن پائے جاتے ہیں، دو خوبیاں اور خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ موت علی ایمان لقاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں قدرت نے الگ الگ اس کے فیصلے اور درجے رکھے، وہ بات الگ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جس صحابی نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کے چہرے زیبا کو دیکھا، اسی ایمان پر خاتمہ ہوا، دنیا کا کوئی غوث ولی قطب ان کے قدموں کی گرد کو نہیں چھو سکتا۔ ایک جنگ کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں، جا رجل منخن بالحدیث، سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا شخص آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنے آیا۔ آپ نے فرمایا اسلم۔ اب الفاظ یوں آپ فرماتے اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اس جنگ کا آغاز ہوا، غالباً جنگ احد ہے، اور ظہر سے پہلے جنگ احد ختم ہو گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ظاہری اعتبار سے کوئی عمل نہیں کیا، نہ اس کو نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ روزہ رکھنے کا موقع ملا، نہ اس کو زکات ادا کرنے کا موقع ملا۔ صرف رسول اللہ کے چہرے کو وہ صحابی دیکھتا ہے، تلوار سوت کر اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمل قلیلا اجر کثیرا، اس نے عمل تو کم کیا اور ثواب زیادہ پایا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام صحابی کا حال یہ ہے تو پیغمبر صدق و صفا، رازدار نبوت، رفیق دم ہجرت، افضل بشر بعد الانبیاء بتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہوگا؟ میں مسئلہ اور آسان کر دوں آپ کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت عمار بن یاسر محبوب خدا کے اجل صحابہ میں سے ہیں اور قدیر مسلم صحابی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بتاؤ۔ تو حضور فرماتے عمار آج تو نے مجھ سے وہ سوال کیا جو میں نے جبریل سے سوال کیا۔ جبریل محبوب خدا کی بارگاہ میں آئے، محبوب خدا کی بارگاہ میں جبریل کتنی مرتبہ آئے؟ تاریخ میں اس کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ کسی نبی کی بارگاہ میں 2 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 4 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 11 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 40 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 400 مرتبہ۔ لیکن نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رسول اللہ کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ جبریل کی آمد ہوئی۔ 24,000 مرتبہ جبریل محبوب خدا کی بارگاہ میں آئے، حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا جبریل مجھے حضرت عمر کے اوصاف بتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ مکثت عندک کما مکث نوح علیہ السلام فی قومہ، میں آپ کی بارگاہ میں اتنا ٹھہرتا جتنے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے تھے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں اللہ کی طرف سے کتنے ٹھہرے؟ 950 سال۔ یا رسول اللہ 950 سال آپ کے پاس رہوں، پھر میں اس مدت میں فاروق اعظم کے اوصاف کو بیان کروں، 950 پورے ہو جائیں گے لیکن حضرت عمر کے اوصاف پورے نہیں ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عمر کے اوصاف کا آپ کی نیکیوں کا یہ حال ہے تو ابو بکر کی نیکیوں کا حال کیا ہوگا؟ تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ حضرت عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں حضرت ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب آپ اندازہ کریں حضرت ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے۔ علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ اپنے کتابوں میں بیان کرتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں آپ نے بیان کیا
بیان کرنے والے مصطفیٰ، سننے والے صحابہ. ہمارا ایمان ہے نہ کائنات میں ایسا خطیب ہے اور نہ کائنات میں سے سننے والے صحابہ، بیان کرنے والا نبی. ہے کوئی محبوب خدا کی مثال؟ شاید یوں بیان کرتا ہے، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سارے حسینوں کا سردار بنایا، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی کوئی مثال نہیں، ان کا کوئی جواب نہیں. تو کہتا تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. بیان کرنے والے مصطفیٰ، سننے والے صحابہ، وہ صحابہ جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود عرض کریں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل من هذه الامه، ابرها قلوبا، اعمقها علما، اقلها تکلفا، اختارهم الله لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ فارق لهم فضلهم. وہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، اللہ نے ان کو کتنا شرف عطا فرمایا، کتنا ان کو کتنے درجے اپنے عطا فرمائے. تاکہ اصحاب محمد ان کے دل تقوی سے بھرے، ان کا عمل بناوٹ سے خالی، ان کا علم دنیا کے علم سے گہرا. رب نے دو باتوں کے ان کو چن لیا، نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے. بیان کرنے والے مصطفیٰ، سننے والے صحابہ. عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی اپنے حوالے سے بیان کرتے ہیں، حضور محفل میں فرماتے ہیں 360 اچھی خصلتیں ہیں، بندے مومن میں اگر ایک اچھی خصلت میں پائی جائے تو اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت عطا کر دے. مجمع صحابہ کا ہے، یار غار مصطفیٰ، افضل بشر بعد الانبیاء پہ تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں اگر 360 میں ایک اچھی خوبی پائی جائے تو انسان جنتی. آپ کے امت میں ایسا کوئی خوش نصیب انسان ہے جس میں 360 خوبیاں پائی جائیں؟ تو محبوب خدا مسکرا کے فرماتے، ہاں ابو بکر، میری امت میں اگر 360 اچھی خصلتیں پائی جاتی تو ابو بکر تیری ذات. اب بندہ کیا کریں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، جس کو امام الفریقین کہتے ہیں، ان کی محفل کے اندر تذکرہ چلا. کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، امام الفریقین لقب ہے، ظاہر کے بھی امام، صف اول میں علماء میں جن کا شمار ہے، صف اول میں جن کا اولیاء میں شمار ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد ہیں، امام بخاری کے آپ استاد ہیں. وہ بیان کرتے ان کی محفل میں تذکرہ چلا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ. عمر بن عبدالعزیز تابعی، اور کیسے تابعی؟ خیر التابعین جن کا لقب عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے زمانے عدل کے اندر بھیڑیا بکریاں ساتھ میں چلتے تھے. کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. حسن بصری نے دیکھا رابعہ بصریہ نماز پڑھ رہی ہیں، جنگل میں بکریوں کی رکھوالی بھیڑیے کر رہے ہیں. حسن بصری نے پوچھا کہ رابعہ، تیری بکریوں سے بھیڑیوں سے تم محبت ہو چکی ہے؟ تو کہنے لگی جب میں نے خدا سے اپنا لو لگایا ہے اس دن سے میری بھیڑیوں نے بکریوں سے محبت کر دی ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. محادثت چون دوست دارت دعا، چدر دوست دشمن گزارت دعا، کہ یہ بات محال ہے جب اللہ تجھے اپنا دوست بنا لیتا ہے. رفمت لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے جو وہ اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ان کو عطا کیا جاتا ہے. مولا یہ تو تیری صفت ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے، جو خدا چاہتا وہی ہوتا ہے. یہاں قرآن میں مولا فرماتا ہے لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ جو چاہتے ہیں عطا ہو جاتا ہے. اے مولا یہ کیا مسئلہ ہے؟ ارشاد ربانی ہے. ہاں ان کی چاہت اللہ کی چاہت میں گم ہو چکی ہے، جن نے اپنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، جن کی جلوت و غد خدا کے لیے ہے، جن کی رفتار و گفتار خدا کے لیے ہے، جن کا کھانا پینا اللہ کے رضا کی خاطر ہے، ان کی چاہت خدا کی چاہت میں گم ہو چکی ہے. مقام محبوبیت پہ بندہ پہنچتا ہے تو عبد نہیں عبدہ ہو جاتا ہے.
کر دیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہاں بندے نے اتنا راضی کیا, نفس امارہ کی علاج سے پاک ہو کر. انسان کا نفس امارہ ہے, انسان کو برائیوں پہ ابھارتا ہے. جب کسی مرد کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے, دنیا حیران ہو کر پوچھتی ہے مسئلہ کیا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں آپ سے عرض کروں, میں اپنے مرشد کے بارے میں کیا آپ کو بتا سکتا ہوں جس کی جلوت و خلوت کو ہم نے دیکھا تھا. 72 سے لے کر 85 تک ہم نے اپنے مرشد کی ذات کو قریب سے بھی دیکھا, دور سے بھی دیکھا, ان کی جلوت کو بھی دیکھا, ان کی خلوت کو بھی دیکھا, محفل میں بھی دیکھا, تنہائی میں بھی دیکھا, مریدوں میں 2-3 گھنٹے تک اپنی میٹھی زبان سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا, ان کی اصلاح کرتے ہوئے دیکھا. اور خانقاہ عالیہ نقشبندی عمالیہ کے اندر کئی راتیں ساتھ میں ہم نے قسم رب کی صبح کے وقت میں سجدے کی حالت میں تہجد کے اندر مصلی پر روتا تڑپتا ہوا دیکھا. اس لیے تو کوئی یہ عرض کرتا ہے نہیں مایوس اقبال اپنی کشتی ویراں سے, ذرا نہ ہو تو مٹی بڑی زرخیز ساقی. ایڈورٹائز اس کی بیان کی جاتی ہے, قدر اس کا بیان کیا جاتا ہے. مشک آہت خود بخود بوجت نعت اتر گوجت, مشک اس کو کہتے ہیں جو خود بخود بہتے. اتار کو ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قدر جوہر بشناست جوہری, قدر زر بشناست زرداگری. موتی کی قدر موتی والا جانتا ہے, جوہر کو پتہ کیا کہ موتی کی قدر کیا ہے. سون کا قدر سونار جانتا ہے. اب اس کی قدر آپ ان سے پوچھو جس نے جلوت و خلوت کو دیکھا ہے, رات کے وقت میں تڑپتا ہوا مصلی پہ جس کو دیکھا ہے. میں کیا بیان کروں جن کا سینہ خشیت ربانی کا موضوع, خشیت ربانی کا مقتدر نہ ہو, اور جس کے سینے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کی طرف ہو, جس کے حلم اور عب, جس کے بہادری کے اندر فاروق اعظم جیسی شجاعت و بہادری ہو, اور جس کے دامن کے اندر عثمان غنی جیسی صحابت کا نمونہ ہو, مولا کائنات جیسی شجاعت کا جوہر ہو, حسنین کی شہادت کا جس کے اندر جوہر ہو, باقر امام باقر کی تقوی و پرہیزگاری کا جوہر ختم ہو, اس کا میں کیا بیان کر سکتا ہوں. اس لیے میں الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ہم کیا بیان کریں. بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کسی نے حضرت پوچھا حضرت عبداللہ بن مبارک سے, عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے. امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں, کاتب وحی مصطفیٰ, کاتب وحی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی قصت کی بین ام حبیبہ ہے. حضرت مولانا کو خال المؤمنین کے نام سے یاد کرتے ہیں. امام بخاری نے 7 حدیثیں ان سے نقل کی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک شاگرد ہیں جن کا نکرمہ ہے. امیر معاویہ نے ایک مرتبہ 1 رکعت وتر پڑھی تو کہا کہ نو سفیر, یہ ناسمجھ ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. تو عبداللہ بن عباس کے کیا الفاظ, انہو کا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, چھوڑ یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے. اور محبوب خدا ہاتھ اٹھا کر جس کے بارے میں دعا کریں, اللہ مجھے ہادیہ مہدیہ, اے اللہ اس کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. یزید سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بڑے ذمہ داری سے علماء فضلا اور مرشد گرامی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت حسن نے جس سے صلح کی ان سے ہمارا صلح ہے, اور جس نے امام عالی مقام سے جنگ کی آج بھی ہماری جنگ اور قیامت کے صبح تک ہماری ان سے جنگ ہے. یزید سے کوئی واسطہ نہیں ہے. امیر معاویہ حضور کے فضلاء صحابہ میں سے ہیں, اجل صحابہ میں سے ہیں, کاتب وحی ہیں. اس لیے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن مبارک کو کہ امیر معاویہ افضل یا عمر بن عبدالعزیز. عمر بن الطابی وہ صحابی ہیں. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک نے کیا کہا, لغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ حین غزا مع رسول اللہ هو افضل من عمر بن عبدالعزیز. کیا فرماتے ہیں, تم تو یہ بات کرتے ہو. امیر معاویہ عمر بن عبدالعزیز کے فرماتے ہیں کہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے, وہ گھوڑا نہیں, ان کے قدموں کے نیچے جو گرد و غبار, اس گرد و غبار, وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز افضل ہے. ہاں اللہ نے الگ الگ درجے رکھے ہیں. قرآن فیصلہ کرتا لا یستوی
منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم اجرا من الذی قتل. رب فرماتا کہ ہاں وہ صحابہ اور وہ صحابہ شان میں برابر نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ان کے درجے رکھے ہیں. جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں لڑا اور رب کی بارگاہ میں اپنا پاکیزہ مال خرچ کیا ان کے برابر وہ نہیں ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے. ہاں مولا کائنات کی ذات و جان میں ایمان ہے. حضرت علی کی شان تو شان بلند ہے. حضرت علی سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے. ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے. جو نفس رسول ہوں, جو محبوب خدا کے رازدار صحابی ہوں, ان کی قدموں کی گرد کا حال کیا ہوگا؟ ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا. قدرت نے الگ الگ شان عطا فرمائی. ہاں اہل سنت و جماعت کا جو اتفاق ہے, میں وہ ایک حدیث امام بخاری کی بیان کر کے اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں. امام بخاری نے باب فضائل الصحابہ کی حدیث لکھی اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا کس سے؟ مولا کائنات سے. محمد بن حنفیہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں. خاتون قیامت کی وفات کے بعد مختلف ازواج پاک کی بدن پاک سے آپ کے 18 یا 17 لڑکے 17 لڑکیاں ہوئی. ان میں سے 3 آپ کے بیٹے تھے اور جن میں سے ایک کا نام تھا محمد اکبر, ایک کا نام تھا محمد اوسط, ایک کا نام تھا محمد اصغر. ان کو محمد بن حنفیہ کہتے تھے. قبیلے بنی حنیفہ سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے جن کا نام خولہ ہے. ان سے آپ پیدا اس وجہ سے تعارف کے طور پر محمد بن حنفیہ کے نام سے یاد کرتے تھے. پر علماء موجود ہیں, فضلاء موجود ہیں, پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے. آج تاریخ کی کتاب میں محمد حنیف تو آپ کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں, محمد ہے جن کی وفات مدینہ پاک میں ہوئی. بس صورت حضرت محمد بن حنفیہ کا سال تو علی ای الناس افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے اب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابا بتاؤ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ افضل کون؟ تو مولا کائنات فیصلہ کرتے کہ ابو بکر. نبیوں کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ کسی کو رتبہ کیا ابو بکر کی ذات. ایک اور بیان کرنے حضرت علی. ثم سال تو میں نے پوچھا اس کے بعد, تو فرماتے عمر. ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہے. پھر خشی تو کیا ہوا لفظ خشی تو ان یقول عثمان ہے. مجھے خدشہ ہوا کہ تیسرے درجے میں عثمان کا نام لے لیں گے. تو میں نے کہا آپ تو بعد میں اس سے فضیلت میں رکھو, ان کے بعد تو آپ کی فضیلت ہے. تو فرمانے لگے ما انا انا رجل من المسلمین, میں مسلمانوں کا ایک مرد ہوں. یہ آپ کی عاجزی تھی, انکساری تھی, لیکن آپ نے فیصلہ اپنے زبان سے کر دیا کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے. امام ترمذی یہاں تک بیان کرتے ہیں حضرت عمر حضرت ابو بکر آ رہے تھے, محبوب خدا نے دیکھا. فرماتے علی خاجہ نے سیدہ اہل اہل الجنہ معصب الانبیاء والمرسلین یا علی لا تخبر مقام محمد ما دام حیین. حضرت ابو بکر عمر آ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر حضرت علی سے فرمایا علی یہ دونوں ادھیڑ عمر میں جنت کے سردار ہیں, انبیاء مرسلین کو چھوڑ کر. حضرت علی نے سوال کیا ہوگا سرکار میں بتا دوں. آپ فرماتے لا تخبرهما ما دام حیین, جب تک دونوں ظاہری زندگی میں زندہ ہوں ان کو اطلاع مت دینا. فاخبر علی بعد موتہما, حضرت علی نے ان کے وصال کے بعد رسول اللہ کی وہ امانت والی حدیث سنا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ہے. دوسری جگہ میں ہم ترمذی بیان کرتے ہیں, عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کے مجمع میں محبوب خدا آئے. ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ, ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ. آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. فرماتے جس حال میں آج ہم آئے ہیں قیامت اسی حال میں اٹھیں گے. رب فرماتا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جو سچ لے کر آیا, جو سچ کی تصدیق کرتا ہے وہی سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. بس آخری بات 2 منٹ کے لیے مولا کائنات سے اس تفسیر کے بارے فرماتے ہیں. میں اگر اپنی تفسیر بیان کروں, کسی آج کے محدث یا مفکر کی حدیث بیان کروں یا بات یا تفسیر بیان کروں تو بات پائے کی نہیں ہوتی ہے. بیان وہ کر دے جس کو مصطفیٰ انا مدین علم والی باب کا وہ بیان کرنے والذی جاء بالصدق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به اولئک هم المتقون. ابا بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو سچ لے کر آیا وہ ذات مصطفیٰ کی ہے، اس سچ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ رب فرماتا لہم ما یشاؤون عند ربہم، اللہ ان کو اتنا دیتا ہے جو چاہے کہ مولا ان کو عطا کر دیتا ہے۔ وذالک جزاء المحسنین، اور یہ نیکوکار کا بدلہ ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو، اس ادارے کے معاونین کو، اساتذہ کو، متعلمین کو، مددگاروں کو، سرپرست اعلیٰ کو، بانی حضرات کو، سرپرست کو، جو اس کے مددگار ہیں، جو دعوت میں قدم سخنے اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو مولا ہرا بھرا رکھے، کیونکہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ جو آپ نے ایک باغ کی شکل میں، اپنی ظاہری کرامت کی شکل میں، ایک عمارت جو ہمارے سامنے امانت کی شکل میں پیش کیا ہے، اس امانت کو امانت کی شکل میں نبھانا اور اس بات کی رکھوالی کرنا اب ہمارے ذمے ہے۔ لہذا میں تمام اہل خیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں، جب ہمارا قافلہ نکلے جدید ہاسٹل کے عمارت کے لیے، اس وقت میں آپ دامے دل میں قدم سہولے ہمیں ساتھ دینا، انشاءاللہ رہتی دنیا تک آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور مجھے یقین اس بات کا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کو ثواب جاریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ زندگی میں تو عمل کام آئے گا اور قیامت کے صبح تک تمہاری قبر میں بھی کام آئے گا، کیوں قبر میں انسان لے جاتا ہے محبوب خدا جس کو محبت کو لے کر جاتا ہے، وفا کو لے کر جاتا ہے۔ تو میرا امام یوں کہتے ہیں، لہد میں عشق رخ شہید کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سونے کی چراغ لے کر چلے۔ انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق ربی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔